تو میں بات کر رہا تھا، بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ جی ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ مسئلے ہیں، اور مسئلے اس لیے ہیں کہ یہ جو میاں نواز شریف کو نکال دو اور ایسے شخص کو لے آؤ، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، آپ کے کام ہو رہے ہیں، آپ کو بنیادی سہولتیں دی جا رہی ہیں، یہ رک جائے سارا کچھ۔ اور آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی میں نے کوشش کی، اور پھر بھی یہ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا تھے وہ روکتے رہے کام میرے۔ آپ کوٹ محمود والوں کو پتا جس طرح ہوا، یا جب میں شروع کرتا تھا اپوزیشن میں بھی کوشش کر کے کام کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتے تھے، کیونکہ ان کی حکومت تھی۔ اوپر سے مجھے پتا ہے عمران خان خود انوالو ہوتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان وزیر اعظم کہتا تھا جا کے روکو۔ وزیر جو تھا اس وقت گیس کا، وہ کہتا تھا جا کے روکو یہ منصوبہ۔ میں آپ کو اذان ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بڑی مشکلوں سے جتنی آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہوں، بڑی تکلیف سے گزر کے بھی میں کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ نظام پورا ہو یا شاہ بخاری ہو یا ایک ایک گاؤں کو انشاءاللہ میں ہر صورت دوں گا اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ آپ یہ بات سمجھیں، ویسے ایک بات ہے کہ جو ابھی بات کی کہ پاکستان میں آپ اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے پاس اگر پھرتے ہیں، چاہے آپ اپنے ساتھ پہ جائیں یا کسی جگہ بھی پاکستان میں جائیں، اگر آپ کے علاقے جتنی ترقی کسی اور جگہ ہوئی ہے تو میں یہاں کھڑا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر سب سے زیادہ اگر گاؤں کے علاقے میں ترقی ہوئی ہے تو وہ اس علاقے حلقے میں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ میں اپنے خلوص نیت سے آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں، اور جب تک آپ مجھے اپنا اعتماد دیتے رہیں گے، آپ مجھے آگے بھیجتے رہیں گے، میں آپ سے ہمیشہ میں نے اسٹیج پہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا صرف مشن جو ہے وہ ہے پاکستان کی خدمت، آپ کی خدمت، اپنے علاقے کی خدمت بہتر سے بہتر کروں، مضبوط سے مضبوط کروں، اور انشاءاللہ یہ میرا خدمت کا سفر جاری رہے گا اس وقت تک جب تک میں آپ کا نمائندہ رہوں گا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ سب کو دوں گا گیس، آپ دعا کریں وزیر اعظم میاں نواز شریف بن جائے، انشاءاللہ تعالیٰ گیس بھی ملے گی، بجلی بھی سستی ہوگی، آپ کی زندگی میں اور انقلاب آئے گا، بہتر سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان بنائے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسل کو ایک اچھا پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان اور ایک مہذب پاکستان، گالی گلوچ والا پاکستان نہیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، میری زندگی کا مشن ہے کہ میں امن و امان بحال کروں۔ دیکھیں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری گیس سے، سڑکوں سے، سیوریج سے، بجلی سے، سب سے ذمہ داری جو حکومت کی ہوتی ہے وہ جان و مال کا تحفظ، جان و مال کا تحفظ، کہ آپ کی جان اور مال، آپ کی پراپرٹی، آپ کی جان مال محفوظ رہے، یہ عینی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ امن و امان ہو، آپ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو، آپ کی جائیدادیں محفوظ ہو، قبضہ گروہ ختم ہو، اور آپ امن سے ایک خوشحال زندگی، ایک عزت والی زندگی گزار سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشن پورا میں کروں گا اللہ تعالیٰ کا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ رانا صاحب ایک سوال ہے، رانا صاحب ایک سوال ہے، میرے عزیزوں السلام علیکم۔ آج روز کی طرح تلاش کی جاتی ہے، کھانا کھا کے جانا، کوئی بغیر کھانے تو نہ جائے۔ مہمان حضرات کھانا کھا کے ایک منٹ آپ آخری ٹکٹ کے لیے کوڑ میں منہ نے کسی کیوں نہیں دیتے ہیں
8000 ਵੋਟ ਇਸ ਮੁੱਲਾ ਅਲੀਆਬਾਦ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਲੀਆਬਾਦ ਹੱਕ